پاکستان کے اندرونی حالات اور جو معیشت کے اندر ایک تنگی آئی ہے، خاص طور پہ پیٹرولیم کی قیمتیں، انڈیا کے اندر پیٹرول پرائسز سیم وہی ہیں جو فروری میں تھی، اور اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے۔ یہ جو اس طرح کے ظالمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں نا، یہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ ایک طویل تجربہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ لوگ کچھ نہیں بولتے۔ ان کے سپریم لیڈر کے جو مارے جانے کے بعد ایران اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس شرط کو تسلیم کر رہا ہے۔ لیکن اس میں جو بڑا فریق ہے اسرائیل، وہ کیا چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو یو ای نے بھی اب ایک پیش قدمی اس طرف کر دی ہے، وہ اوپیک سے نکل گیا اور گلوبل ولیج ہے، ہم گاؤں کو لے لیتے، دو چودھری ہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہے۔ چودھری نے تو نہیں لڑنا ہوتا، انہوں نے اپنے آگے پالتو رکھے ہوئے جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد چودھریوں کے پیچھے ہو گئی ہے صلح، تو جن کی لڑائی شروع ہو گئی ہے وہ تو چلتی رہے گی۔ یہی چیز ہم نے دنیا کے بڑے تنازعات میں اسی طرح دیکھی ہے کہ کبھی بھی معاہدے کا اعلان نہیں ہوتا۔ شارع دستور کے اندر ایک بہت بڑی عمارت جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا یا اس کو دیا گیا تھا، وہ مقصد تو نہیں ہوا۔ دیکھیں، یہ دو پلاٹ تھے ہوٹلز کے لیے جو ہے نا مخصوص، ایکشن کیا گیا۔ اب ایکشن کے اگینسٹ میں ہی اب دیکھیں ایکشن کرنے والے کون حکومتی، اس کے دفاع کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی حکومتی۔ ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ مذاکرات کو یہاں سے جو ہے نا وہ مانیٹر بھی کیا گیا۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے جو شیطان کے مختلف حربوں کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم، اگر پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمران کی شاعری۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ۔ تذکرہ و تبصرہ میں کچھ ہمارا وقفہ آ جاتا ہے، کوئی خالد صاحب کے وزٹس ہوتے ہیں، لیکن آج پھر ہمارے پینل میں مہتاب عزیز بھائی خالد صاحب موجود ہیں اور ڈسکشن میں مختلف ٹاپکس ہیں۔ ایک ٹاپک تو اوورل ایران جو امریکہ تنازع چل رہا ہے، پھر بیچ میں مذاکرات کی باتیں چلیں، پھر ڈیڈ لاک آ گیا، لیکن ابھی کیا ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، یہ اندر خانے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور ابھی لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہے، پھر پاکستان کے اندرونی حالات اور جو معیشت کے اندر ایک تنگی آئی ہے، خاص طور پہ پیٹرولیم کی قیمتیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ قیمتیں بڑی جسے کہتے ہیں نا ریپڈلی انکریز کی گئی، اور اس کا جو اثر عوام پہ بڑا شدید پڑا ہے، اور اس کا ایک ریئیکشن ہے عوام کے اندر بھی۔ لیکن یہ چیزیں آگے اگر اسی طرح کنٹینیو رہی تو ایک بڑا مشکلات جو ہیں وہ سامنے آ جائے گی خود ریاست کو، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اور خاص طور پہ ایک بڑا معاملہ جو خبروں میں ہے وہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا ہے۔ شارع دستور کے اندر ایک بہت بڑی عمارت جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا یا اس کو دیا گیا تھا، وہ مقصد تو نہیں ہوا، لیکن اس کے اندر پھر بہت سے عناصر اور آگے، اور اس کے اوپر حکومت کا یا ہم کہہ سکتے ہیں انتظامیہ کا کافی سخت ایکشن آیا ہے، اور اس ایکشن کے اب مختلف فریق بن چکے ہیں، اور خود حکومتی جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی ایک لگتا ہے کہ ایک فریق بن گیا ہے، پتہ نہیں وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں یا اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سٹارٹ ہم ایران امریکہ جنگ کے اوپر ہی کرتے ہیں۔ تو مہتاب بھائی، ایران امریکہ جنگ کی جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم خیر پہلے بھی کافی ڈسکس کر چکے تھے، تو لیٹسٹ تو یہ چیز ہے کہ جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن جنگ بندی کے دوران ایک بات یہ آ رہی ڈیڈ لاک ہے، لیکن ڈیڈ لاک کے اندر تجاویز شیئر ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس دوران جو ہے وہ ایک محاصرہ اس نے امریکہ نے بھی کیا ہوا تھا، پھر امریکہ نے کہا کہ وہ فریڈم پروجیکٹ ہے جی، کہ وہ ہم اپنے جو جہاز ہیں اس کو اپنی نیوی کے ذریعے پروٹیکٹ کر کے ہارمس سے گزار کے لے جائیں گے، لیکن ایران نے اس پہ شدید ریئیکشن شو کیا کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ اور رات کو پھر ٹرمپ کا بیان آیا تھا کہ ہم نے وہ اپنا ہارمس کو کھول دیا کہ وسیع تر کہتے ہیں کہ انسانی جو مفاد ہے اس کے تناظر کے اندر۔ تو لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں؟ کیا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سیٹل طریقے سے بات تو اندر خانے ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں سیٹل ہیں، لیکن بس وہ ایک اپنی تھوڑا سا ایک شو کیا جا رہا ہے، اور لیکن سموتھلی ایک ٹرانزیشن ہے، اور ٹرانزیشن ہے سیٹلمنٹ کی طرف۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروغ بھائی، اگر آپ دیکھیں تو جس دن یہ سیز فائر ہوا تھا پہلی بار، یہ سیز فائر کے ہونے سے پہلے ظاہر ہے بہت ساری جو جسے کہتے ہیں کہ بیہائنڈ دا کرٹن سفارتکاری چل رہی تھی، پردے کے پیچھے بہت کچھ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا تھا سیز فائر کے اعلان۔ تو سیز فائر نے 22 اپریل تک تھا اس کا، 22 اپریل کو ٹرمپ صاحب نے اسے عملاً غیر معینہ مدت تک توسیع دے دی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اب جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے۔
اب دیکھیں معاہدہ جو بھی ہونا ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایران بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بولڈ سٹیپ لے کر اپنی عوام کے سامنے جائے جو چیزیں ایون اس نے پہلے اس جنگ سے پہلے مان لی تھیں. مثلا یورینیم والی بات تھی جو ایران نے تسلیم کر لی تھی اور جس کا اسے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, وہ اس پہ اوپر تیار بھی ہے. لیکن جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہوا اور خصوصاً ان کے سپریم لیڈر کے جو مارے جانے کے بعد ایران اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس شرط کو تسلیم کر لے. یہی حال امریکہ کا ہے کہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں, وہاں پہ سیاست اس وقت عروج پہ ہے. اگر ٹرمپ صاحب یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ساری چیزیں سیٹلڈ ہو گئیں اور انہوں نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا اس سے, دیکھیں نا خود ابھی انہوں نے کہا ہے کہ $25 بلین جو ہے نا اخراجات آئے ہیں. یہ ٹرمپ کی طرف سے, ٹرمپ کی نہیں امریکہ کی طرف سے کہ آفیشیل فگر جو ہے نا سامنے آیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو اس سے 4 گنا زیادہ ہے, تقریباً 100 بلین سے زیادہ کے جو ہے نا اخراجات اس پہ ہو چکے ہیں. وہ اخراجات مختلف مد کے اندر, یہ تو وہ ہیں جو براہ راست امریکہ کے اندر آئے. $100 بلین جی یہ $100 بلین سے وہ اس کو ذرا تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے لیے تو اتنی رقم ہم سنتے نہیں ہے, کمپیریزن کر دیں جو پاکستان کا بیل آؤٹ پیکج تھا جس پہ وہ مطلب 3 بلین تھا, لیکن عملاً ہمیں 1 بلین ملا تو ہم 2 سال سے خوشیاں منا رہے ہیں اور اس کے بھی جو ہے تو اس مطلب اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بھی بڑا ہے. دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ مشرق وسطیٰ میں جتنے اڈے تھے وہ تباہ ہوئے, جتنے چونکہ وہ چیزیں آپ کھل کے سامنے نہیں آئی, یہ اسپیکولیشن ظاہر چھپائی جا رہی ہیں کہ کتنا ہوا عملاً نقصان, کتنا F-35 ان کا گر گیا, اس کی جو ہے نا باقی جو چیزیں ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کو اس میں ابھی تو ملفوظ رکھا گیا ہے. جو بحری بیڑے کے نقصانات ہوئے وہ بہت ساری چیزیں ایسی, مطلب اس کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 بلین کا ایک اندازہ ہے, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی کئی گنا اوپر جا سکتا ہے, مطلب 200 بلین تک بھی یہ ہو سکتا ہے عملاً جب اس کو دوبارہ کیا جائے گا. تو یہ اتنا بڑا نقصان کیا اور آپ نے اچیو کچھ بھی نہیں کیا, تو ٹرمپ اس بات کو اپنے عوام کے سامنے کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے. تو اب اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے, اس کا آسان سا حل یہی ہے کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن جو ہے نا وہ پیس کے اوپر چیزوں کو ریویل کرتے جائیں تاکہ کوئی بڑا ریئیکشن نہ سامنے آئے. آپ دیکھیں کہ میں پھر آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ ایران نے جو ہے نا ابنائے ہرمز بند کی اور پھر کھول دی. ایران نے کہا کہ ایران نے ایک پاتھ دے دیا کہ گزرنا اس پاتھ سے ہے اور ہمارے کنٹرول سے گزرے گا. یہ بھی ضروری نہیں, ابھی تک انہوں نے کوئی فائنلائز نہیں کیا کہ وہ کتنا فی جہاز وصول کریں گے, کس جہاز سے, مطلب پر کنٹینر کے حساب سے ہوگا یا پر بیرل کے حساب سے ہوگا, وہ کوئی چیز اناؤنس نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس پاتھ سے گزریں اور باقی گزرتے چلے جائیں, اس کے اوپر کوئی قدغن ایران کی طرف سے نہیں لگائی. امریکہ نے جو بلاکیڈ کیا وہ بھی کوئی بلاکیڈ نہیں ہے, ابھی تک صرف علامتی طور پہ ایران کے ایک جہاز کو انہوں نے قبضے میں لیا تھا. اس کے بعد اس کا کیا ہوا وہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ کہاں ہوا. دوسری طرف سے یہ ہوا کہ جو بلاکیڈ تھا بھی, اس کے بعد پاکستان نے جو اس کو سالسی کر رہا تھا اس نے ایک ٹرانزیشن جو ہے نا ٹرانزٹ روٹس کھول دی اور 6 ٹرانزٹ روٹس پاکستان سے کھل گئے, اور جس میں گوادر بھی شامل ہے. یعنی گوادر سے کوئی 40 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جو ہے نا ایران کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے. تو صرف گوادر پہ اگر ایک جو کنٹینر ان لوڈ ہوتا ہے اور وہ 40 کلومیٹر چل کے تو آگے وہ پہنچ جاتا ہے ایران کے بارڈر کے اوپر, اور میرے خیال میں 100 کلومیٹر سے پہلے چابہار کا پورٹ آ جاتا ہے اور وہاں سے وہ ایران کے اندر جا سکتا ہے. صرف اتنا سا ایک اس کو دیا گیا کہ ایران کے لیے ایسنشلز جو ہیں وہ بھی نہیں رکے اس کے اندر. اچھا یہ ٹرمپ سے سوال ہوا تو وہ اس بات کو گول کر گئے, انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اس بات کا. ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان نے کھول دیا ہے, کیا یہ جو ہے نا وہ امریکہ کے لیے سیٹ بیک نہیں ہے یا امریکہ کی جو پابندیاں ہیں ان کے اوپر کوئی حرج تو نہیں ہوگا. لیکن ایک بیان تو آیا تھا نا کہ جو ان کی ٹرانزٹ ٹرین کے ذریعے ہو رہی ہے چین کی طرف ایران سے, تو اس پہ آیا تھا کہ امریکہ کہ ہم اس کو حملہ کریں گے, اس پہ اٹیک کریں گے. نہیں وہ تو خیر بیانات کی حد تک ہے, لیکن یہ جو عملاً ہوا ہے اب ہوا ہے, آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے نا نہ امریکہ نے آفیشلی کوئی ریئیکشن دیا اور ٹرمپ سے جو سوال ہوا تو وہ بھی اس کے اوپر. اب اس صورتحال کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو چکا ہے. جنگ بندی جو ہے نا غیر معینہ مدت کے لیے ہے, باقی جو ہے نا ہلکی آنچ پہ بیانات بھی چلتے رہیں گے, یہ بھی چلتے رہیں گے. اور ابنائے ہرمز کے بند ہونے کا نقصان کس کو ہے؟ پوری دنیا کو ہے, امریکہ کے اتحادیوں کو ہے, وہ چاہے خلیج کے اتحادی ہیں, چاہے یورپ کے اتحادی ہیں یا ایشیا کے اتحادی ہیں. جاپان سب سے زیادہ جو ہے نا متاثر ہو رہا ہے, کوریا اور جاپان اس سے. تو ظاہر ہے کہ ان کا جب پریشر پڑے گا تو امریکہ کہے گا کہ جی ہم نے تو اپنے اتحادیوں کے کہنے کے اوپر جو ہے نا کھول دیا ہے, تو چپ کر کے جو ہے نا معاملہ سیٹل ہو جائے گا. یہی چیز ہم نے دنیا کے بڑے تنازعات میں اسی طرح دیکھی ہے کہ کبھی بھی معاہدے کا اعلان نہیں ہوتا, معاہدے ہو جاتے ہیں, وہ رہتے ہیں, 25 سال 30 سال بعد جو اس کا پیریڈ ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاہدے کی یہ شکل
شکیں تھیں اس میں. تو یہ یہاں پہ بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے. لیکن میں خیال سے اس طرح کی بات آپ نے بھی کئی پروگرامز میں کی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چلیں یہ تو ابھی وہ جیسے مہتاب بھائی نے کہا کہ کچھ چیزیں سیٹل ہوں گی, اپ ڈاؤن ہوں گی, بیانات بھی ہوں گے, گرما گرمی بھی ہوگی, لیکن چیزیں پازیٹیو طرف ہیں. لیکن اس میں جو بڑا فریق ہے اسرائیل, وہ کیا چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو یو ای نے بھی اب ایک پیش قدمی اس طرف کر دی ہے, وہ اوپیک سے نکل گیا ہے اور اس کا مطلب اسرائیل کی طرف وہ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کوئی اس ٹرانزیشن کو کہیں کوئی ایبسٹیکل آ جائے اور چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت ایک سادہ مثال سے بات کو سمجھتے ہیں. گلوبل ولیج ہے, ہم گاؤں کو لے لیتے ہیں. 2 چودھری ہیں, ان کی آپس میں لڑائی ہے 2 گاؤں والوں کے, اور وہ خود نہیں لڑتے. چودھری نے تو نہیں لڑنا ہوتا, انہوں نے اپنے آگے پالتو رکھے ہوئے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. جب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اس کے بعد چودھریوں کے پیچھے ہو گئی ہے صلح, تو جن کی لڑائی شروع ہو گئی ہے وہ تو چلتی رہے گی, کیونکہ وہ تو ان کی اپنی لڑائی بن گئی ہے نا, وہ تو چلتی رہے گی. تو چودھریوں کا تو ہو گئی ہے سیٹلمنٹ. رہ گئے لوکل کھلاڑی. اب دبئی کدھر جائے؟ وہ اتنا آگے بڑھ گیا, وہ واپس پیچھے تو نہیں آ سکتا. اسرائیل کدھر جائے؟ وہ واپس اٹھ کے امریکہ چلا جائے, وہ اس نے تو ادھر ہی رہنا ہے. تو یہ والا کام نہیں ختم ہوگا. ٹھیک ہے, یہ 6 مہینے کے بعد, 4 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد, یہ اس نے شروع ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا. لیکن یہ اب جب بھی شروع ہوگا یہ مقامی ہوگا. امریکہ کی کوئی اخلاقی تائید, کوئی اسلحے کی سپلائی, اس طرح کی چیزیں ہوں تو ہوں, لیکن امریکہ اس طرح فوجیں لے کے واپس آئے, یہ کبھی نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ مطلب ایک ایشو سیٹل ہو گیا, امریکہ گیا, اس کی 16 جو ہے نا وہ اڑ گئے. وہ کیا تھے بیسز, ہوائی اڈے جو تھے, بیس جہاں پہ ان کی باقی وہ سارا کچھ بھی انسٹالڈ تھا, وہ اڑ گئے 16. تو وہ 200 بلین والی بات بھی, یہ سارا کچھ جمع کریں تو کم ہے. اصل میں یہ تو وہ ہے نا جو نکلا ہے, جیب سے نکلا ہے, جو پہلے سے نکل کے جو آپ کے ایسٹس تھے اور وہ سارے وہ ہو گئے, وہ تو ابھی حساب کتاب نہیں آیا نا. جو پیٹرو ڈالر کے اوپر امپیکٹ, وہ بات کی چیزیں ہیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں جو آپ کے ایسٹس تباہ ہوئے ہیں. تو یہ تو 16 آپ کی تو صرف وہ اڈے جو ہے نا. اور یہ کوئی نہ ایران نے یہ بات کہی ہے, نہ کوئی اور کسی مسلمان ملک کی طرف سے یہ خبر آئی ہے. یہ تو مغربی میڈیا نے یہ باتیں دعوے کیے ہیں اور پورے ثبوتوں کے ساتھ کیے ہیں. تو وہ امریکہ کا تو کام کم از کم اس خطے سے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ معاہدہ تو ہو ہی گیا تھا, تب اس کے بعد اب 10 دن اسلام آباد بن رہا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے. یہ تو چھوٹی چیزیں سیٹل کرنے کے لیے جو بھی تھا, اور وہ اس طرح کی تھیں کہ ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, دنیا کو مطلب اسے آہستہ آہستہ ہضم کیسے کروانا ہے اپنی اپنی عوام کو, یوں کریں. تو باقی اب دیکھیں, آگے سوچیں. یہ تو ہو گیا, اب سب کو نظر آ رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے. تو جب نہیں نظر آ رہا تھا ہم بتا رہے تھے یہ, تو وہ تو وہی ہوا نا. اب بس یہ دیکھیں آگے کیا ہونا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے کیا ہوگا؟ بتایا نا, لڑائی لیکن اب لوکل نہیں, اور اس میں تین ہے. ایک طرف دیکھیں, یعنی دو جو ہے نا سائڈیں بن رہی ہیں. ایک طرف انڈیا ہے, دبئی ہے, امارات اور اسرائیل ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف پاکستان ہے, ایران بھی ہے, سعودیہ بھی ہو گیا ہے, ترکی بھی ہے, مصر بھی ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے ایک جنگ ہوگی یا 2 جنگیں ہوں گی. ٹھیک ہے. ایک مشرق وسطی میں اور ایک پاکستان میں. 2 چاہیے. کیوں کہ اگر اسرائیل جب مطلب وہ تو گھیرے میں آ گیا, اور پاکستان اگر پوری طرح سپورٹ کرنے کے قابل ہو تو اسرائیل کے لیے تو اس کی تو ایگزسٹنس جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گی. تو یہ اس کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ پاکستان کو نیوٹرلائز کیا جائے, ادھر مصروف انگیج کیا جائے انڈیا کے تھرو. تو مادر لینڈ, فادر لینڈ, تو مادر لینڈ کو جو ہے نا وہ پھر اکسایا جائے گا. تو شاید پاکستان کو ادھر انگیج کیا جائے, اور ادھر وہ, یا ہو سکتا ہے دونوں اکٹھے بھی شروع ہو سکتا ہے دونوں علیحدہ علیحدہ شروع ہوں. لیکن یہ دونوں سائڈ پہ یہ بٹی دیکھنی ہے. اور یہ ان لوکل کھلاڑیوں کا اگر یہ نئے جنگ لڑتے تو ان کا آگے سروائیول ان کی نہیں ہے. ہر گزرتے دن یہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ آپ کو یاد ہے 5 سال پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے جنگ ناگزیر ہو گئی ہے. یہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کمزور ہوتا چلا جائے گا, انڈیا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یہ اس وقت کا سیناریو تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ریورس ہو گیا ہے. اب ان کے لیے اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ والا جو اتحاد ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا.
اور وہ جو دوسرا والا ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا. لہذا ان کی اب یہ فرسٹریشن ہوگی کہ جتنی جلدی جنگ شروع کریں ان کے مفاد میں ہوگی. اور یہ افغانستان والا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی مطلب کیا وجہ ہے کہ مذاکرات تو بہت قریب ہو گئے تھے اور مچی میں میرے خیال سے پاکستان اور سیٹل میں, لیکن پھر اینڈ ٹائم پہ پھر وہ چیزیں ڈسٹرب ہوئیں اور ابھی بھی مطلب حالات اس طریقے سے یہ پھر دراندازی. ایک ریاست کو ایک بات سمجھائے نا, ریاست کیا ہوتی ہے. ریاست کے اندر جو دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کتنے جو ہے نا فیکٹرز ہوتے ہیں, گروپس ہوتے ہیں, لابیز ہوتی ہیں, مفادات اپنے اپنے ہوتے ہیں, پارٹیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہر ریاست کے اندر ہوتے ہیں. یہ جمہوریت والی میں ہی نہیں ہوتا, دوسری جو جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہاں بھی ہوتا ہے, نیچے جو اپنی اپنی لابیاں موجود ہوتی ہیں. اور وہ بہرحال جسے کہتے ہیں نا انفلوئنس کرتے ہیں فیصلوں کو. اچھا جو فیصلے ہو چکے ہوں ان کے اندر گڑبڑ پیدا کرتے ہیں, فساد جسے اسپائلر کہتے ہیں ہم. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی, یہ کھٹپٹ تو چلتی رہے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاہدے تک پاکستان اور افغانستان پہنچتے ہیں الٹیمیٹلی یا نہیں پہنچتے ہیں. جب تک یہ معاہدہ ہو نہیں جاتا تب تک یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہیں گی. کچھ ایسے گروپس ہوں گے جو چاہیں گے کہ جنگ شروع ہو جائے, انہوں نے کھٹپٹ کرنی ہے. کچھ گروپس ہوں گے جو چاہیں گے کہ امن ہو جائے, معاہدہ ہو جائے. تو یہ چیزیں ابھی سیٹل تو نہیں ہوئی. جیسے ایک ہم نے جملہ سنا ہوا تھا, یہ دھول ابھی اڑتی رہے گی, چلتا رہے گا, آخر جا کے دھول بیٹھے گی تو تب جا کے کلیئر ہوگا. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. دیکھیں نا, میں نے 3 نام لیے, افغانستان کا نہیں لیا, اور اس وقت افغانستان کا لینا چاہیے تھا, کیونکہ افغانستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ادھر ایران ہو ادھر پاکستان ہو, یہ جس بلاک میں ہو اس سے نکل کے وہ اڑ کے تو کسی اور بلاک میں شامل ہو جائے. یہ فطری طور پر اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو جغرافیہ اس کو مجبور کرے گا بالآخر, اور نہ چاہتے ہوئے بھی. یعنی اگر وہاں پہ کوئی چھوٹا گروپ بھی ہوگا نا جو اس وقت چھوٹا ہے, تو الٹیمیٹلی وہ غالب آئے گا جو یہ رجحان رکھتا ہوگا کہ میں خطے کی طاقتوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں, کیونکہ یہ وہ فطرت کے قریب اس کی بات ہوگی. تو فطرت بہرحال جو ہے نا وہ پریویل کرتی ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے خالد صاحب, افغانستان کے کانٹیکسٹ میں میرے خیال میں ہمیں یہ چیز پہلے بھی خیر ہم نے ہائی لائٹ کی ہے یہاں پہ, لیکن یہ ابھی بھی سمجھنے کی جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے کہ افغانستان کوئی ایک سیٹلڈ جو ہے وہ اسٹیٹ ہے نہیں. وہاں پہ جو معروف جو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے اس پہ وہ پورا ہی نہیں اترتا. اس اعتبار سے وہ ایک فیلڈ اسٹیٹ آپ اسے مانیں گے. مطلب اسٹیٹ فیلڈ تو تب ہے کہ چلو بن کے پھر ہوئی ہے نا, لیکن وہ تو بنی نہیں ہے ابھی. دیکھیں طالبان جب آئے تو اس وقت امریکہ وہاں پہ موجود تھا اور امریکہ کے خلاف جنگ چل رہی تھی. اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس تھے ہر علاقے میں. طالبان کا ایک ڈھیلا ڈالا سا نیٹ ورک تھا, اس میں 2 بڑے گروپ تھے, ایک جسے کندھاری گروپ اور ایک جو ہے حقانی گروپ, یہ مشہور تھے, اور باقی ہر علاقے میں ایک چھوٹا سا تھا, اور وہ اپنے طور پہ کام کر رہے تھے. اور کچھ ہائی جیکر ٹائپ تھے جیسے ٹی ٹی پی تھی, جی ان کے بھی کئی گروپ تھے. وہ تو خیر ایک جو ہے نا بے شمار لوگ ہیں اس کے اندر, ہر علاقے کے ہر اس کے بات یہ ہے نا, اب ہر ایک گروپ یعنی اگر فرض کریں آپ نے طالبان کے دانا پانی اسمگلروں کا دانا پانی بند کیا ہے نا, وہ بھی طالبان بن گئے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر وہ کوئی جو منشیات فروش تھے ان کو روکا ہے, وہ بھی طالبان بن گئے. ہر وہ شخص کے جو آپ کی کسی بھی پالیسی سے کسی بھی وجہ سے اختلاف کرتا ہے, تو اس نے جو ایک وجہ سے جینرک نیم نہیں ہوتا, وہ طالبان والا اس نے اختیار کر لیا. ایسے ہی ہے. اور دوسرا پھر پاور سینٹرک پاور بھی وہی ہے نا, تو آپ طالبان لیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی پاور بھی مل جائے گی. نہیں پاور یہی تو سمجھانے کی کوشش ہے. یہ جب ہم طالبان کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کون کون مراد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم ادھر سے جا کے اسے دیکھیں گے تو جس کو ہم حکومت کہتے ہیں, ایک منظم ادارہ کہتے ہیں, وہ نہیں ہے. یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. نہ ان کی نظریاتی طور پر کوئی وحدت ہے, نہ ان کے جو ہے نا وہ کوئی اور جو ایک نظریہ نہ ہو تو چلے کوئی اور مفادات کا اشتراک ہو, وہ بھی نہیں ہے. ہر اعتبار سے کانفلکٹ ہیں. لیکن ہم جب ادھر سے ادھر مڑ کے کہتے ہیں سب کو طالبان کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ایسے, اور وہ بھی اسی چھتری کو یعنی مان لیتے ہیں, تسلیم کریں. حقیقت ایسی نہیں ہے. ملٹیپل گروپس ہیں, اور اگر آپ چھوڑ دیں, آپ ان کو بیرونی خطرہ نہ ہو, تو وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. اس وقت بھی جو ہے نا, مطلب میں صرف ایک آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر یہ صورتحال تھی کہ یہ جب پاکستان نے بمباری کی وہاں پہ, تو مختلف جگہ پہ ان کا اسلحہ جو ہے نا وہ تباہ ہوا. تو کچھ اسلحے کے کوئی 10-12 کنٹینر ایسے تھے جو لا کے انہوں نے کابل میں ایک جگہ میدان تھا آبادی کے بالکل درمیان میں, تو اس کو کھود کے وہاں پہ دبا دیے. اور اس کو مطلب وہ چونکہ آبادی کے درمیان میں تھا, انہوں نے وہاں پہ اوپر کچھ بھی نہیں تھا, تو کوئی کیمپ شیپ لگا دیا ہوگا انہوں نے, لیکن وہاں پہ دبا کے تو انہوں نے محفوظ کر لیا اس اسلحے کو.
اس کی ویڈیو بنا کے اس کی لوکیشن کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو گئی, اور وہ کس نے کی؟ ظاہر ہے طالبان کے اندر سے ہوئی ہے. اور خبر بڑی چلی تھی. ہاں, خبر بہت ساری چلی. یہ صرف ایک واقعے کو کوٹ کر رہے ہیں, اس طرح کے بے شمار چیزیں جو ہے نا وہاں پہ ہو رہی ہیں. اور ایسا بھی ابھی تک بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت منظم اسٹیٹ کا نیٹ ورک ہو کہ اگر کہیں ہو رہی ہے, مطلب جو کام ایک صوبے میں جو ہے نا وہ ہو رہا ہے, ایک ضلع کے اندر ہو رہا ہے, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پالیسی واقعی جو ہے نا وہ طالبان حکومت کی ہی پالیسی ہو. وہاں پہ اندر سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس وقت چل رہی ہیں. اور پھر یہ جو خصوصاً انڈیا اور پاکستان والا معاملہ ہے, اب اس میں چونکہ پیسہ انوالو ہے اور پیسہ آ رہا ہے, اور جن لوگوں کو پیسہ ضرورت ہے, ابھی پیسہ ضرورت ہے وہاں پہ اور کچھ ہے نہیں. وار اکانومی تھی ساری, وار کے اوپر چلتی تھی. پہلے چندہ آتا تھا پوری دنیا سے, لوگ دیتے تھے امریکہ کے خلاف جہاد کے لیے, اب تو وہ سارے بند ہو گئے. تو ایک طرف سے تو کچھ امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے, کچھ اور انٹرنیشنل ڈونرز کی طرف سے مختلف چینلز کے ذریعے آ رہا ہے. باقی جو پیسہ ہے وہ انڈیا کی طرف سے ایک معقول رقم آ رہی ہے. تو اب جب تک وہ معقول رقم آتی رہے گی تب تک آپ نہیں اور بھی ہے نا جی کہ یہاں کا کوئی بزنس گروپ ہے کابل کا, جی, تو وہ مطلب ان کا جو سینٹر ہے یا مرکز ہے وہ تو ہے نا امارات, جی, لیکن ان کے رابطے ادھر بھی ہیں تل ابیب کے ساتھ بھی. تو یہ ایک کنیکشن یہ بھی بلڈ ہو گیا ہے, یہ تازہ ترین جو ہے. جی, یہ اب کا نہیں ہے خالد صاحب, یہ خاصا پرانا ہے. دیکھیں یہ مسئلہ یہ تھا کہ جب پہلے بھی تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کی پچھلی حکومت بھی تھی, تو ان کو تسلیم کرنے والوں میں سعودیہ, پاکستان کے بعد تیسرا یو اے ای ہی تھا. تو یو اے ای کے ساتھ کچھ لوگوں کی بڑی جو ہے نا وہ کلوزنس تھی یہاں پہ. اور پھر یہاں تک کہ جب امریکہ کا حملہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یو اے ای جاتے آتے رہے ہیں, اور ان کے پاسپورٹس کے اوپر سٹیمپس بھی جو ہے نا موجود ہیں, اس کے بارے میں بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ جو امریکہ کا جتنا دور رہا ہے 2002 سے لے کر 2018-19 تک کا جو دور تھا, یہاں پہ جتنا یہاں پہ کاروبار تھا یہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھا, تو ان کا مرکز یا انڈیا تھا یا یو اے ای تھا, یا پھر امریکہ جو ہے نا امریکن کمپنیز کے ساتھ. تو ظاہر ہے جو امریکن کمپنیز کے ساتھ وہاں پہ تھا اس کے لیے تو لازمی جو ہے نا اسرائیل بھی ہے. اور ایک اس میں یہ بھی تھی, آج سے کچھ عرصہ پہلے کی تھی, کہ اسرائیل کے اندر کوئی 250-300 افغانی تھے جو وہاں پہ باقاعدہ ملازمت کر رہے تھے, وہاں کے اولڈ ہومز میں ان کا تھا. اور یہ نیٹ ورک بھی یو اے ای کے راستے ہی جو ہے نا لوگوں کو باقاعدہ طور پہ جسے کہتے ہیں مین پاور ایکسپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو. تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن بہرحال اس کا اس میں حقیقتاً طالبان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے, یہ مطلب ایک پرائیویٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ انفلوئنشل ہیں, پیسے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی چھوٹے گروپ کو ان کے لیے جو ہے نا اپنی مٹھی میں لینا بھی کوئی مسئلہ نہیں, مشکل نہیں. سر یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ نے جملہ کہا کہ دھول اڑ رہی ہے, ایک تو دھول تو یہ عالمی منظرنامے کے اوپر وہ ساری چیزیں اور ممالک کے درمیان تعلق اور ایک رسہ کشی, اور پاکستان نے چلیں اس میں بڑا ایک اہم کلیدی کردار ادا کیا, پاکستان کا نام بھی گیا. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اس کا جو اوور آل یہ تیل کی قیمتیں ہیں اس کا بڑا امپیکٹ عام عوام کے اوپر آیا. اور میرے خیال سے سب سے زیادہ میرے خیال پاکستان کے اندر جو قیمتیں بڑھی ہیں, پاکستان شاید ٹاپ کنٹریز میں سے پہلے 2 میں سے جتنی بڑی ہے, اور اس میں لیوی کی جو شرح ہے وہ اتنی زیادہ ہے. اچھا, اس سے بڑھ کر کہ وہ جو ایک اشرافیہ کی جو وہ ہیں لگژریز, یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی مراحت, ان کے اوپر کوئی قدر نہیں. اس سے جو ایک انریسٹ ایک عام عوام میں جو پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ بنیادی ضرورت کی چیز ہے اور اس کا امپیکٹ اس کی تمام نظام زندگی پہ پڑ رہا ہے. تو ریاست کو اب بس سارا آؤٹ ورڈ ہی دیکھنا ہے, یا کوئی انورڈ بھی ان کی کوئی توجہ ہونی چاہیے, یا ہو گئی کہ ہم اس میں تھوڑا سا اسپیسیفک کر دیتا ہوں خالد صاحب کہ دیکھیں اس میں یہ جو پوری ظاہر دنیا کی معیشت ڈسٹرب ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر پیٹرول پرائسز سیم وہی ہیں جو فروری میں تھی, اور اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے. پاکستان میں 2000 میرے خیال میں 257-58 روپے تھا, اور اب 400 روپے ہو گیا ہے. اس دوران لیویز بڑھ گئی ہیں, اور وہ ہوا یہ کہ بجائے انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا, یہ ٹیکس کو مینج کر سکتے تھے, بلکہ انہوں نے مزید بڑھا دیا ہے. وہ جو ٹیکس کا سارا ڈیفیسٹ تھا, جو ٹیکس یہ بڑے بڑے صنعت کاروں سے کلیکٹ نہیں کر سکے تھے, وہ اس کو بھی عوام کو منتقل کر دیا گیا. سر جی, امریکہ میں بھی نہیں بڑھی ہے
امریکہ میں بڑی ہیں، لیکن امریکہ میں کچھ اور وجوہات ہیں. تو ہم دیکھیں اب ہم اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ اب ہم انڈیا سے اوپر اٹھ گئے ہیں، اب ہم نے امریکہ سے مقابلہ کرنا ہے. اگر وہاں بڑی ہیں تو یہاں بھی بڑھنی چاہیے. ایک تو خیر دیکھیں اصل مسئلہ دیکھیں کیا ہے کہ وہ جو ٹیکس کلیکٹ کرنے تھے، جن لوگوں سے کلیکٹ کرنا چاہیے، وہ جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی، وہ آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، تو ادھر ادھر سے ہی کر کے پورا کیا گیا تھا. اب وہ ٹیکس لگانے کے راستے میں ایک رکاوٹ تھی عوام کے اوپر، وہ کمی پوری کرنے کے لیے، اس کی تلافی کرنے کے لیے رکاوٹ یہ تھی جی بدنامی آئے گی، یہ ہوگا، تو وہ بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا، جنگ کا بہانہ بنا، تو وہ اپنا جو ہے نا سارا اسکور سیٹل کر دیا، وہ مطلب اپنی جو ہے نا نقصان پورا کر لیا، اس بہانے سے کر لیا. ایک تو یہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا، مطلب 2-3 سال پہلے تو وہ بات تھی ہے وہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے، یہ وہ ساری باتیں چل رہی، تو ہے تو نازک دور میں ہی ہماری معیشت، ملک بھی اور معیشت بھی، وہ تو 70 سال سے ہمیشہ سے. اب یہ ہوا کہ جی جب یہ چیز ہو گئی نا تو یہ ایک بہانہ مل گیا، یہ کر لیا. اصل میں اس میں تکلیف دہ چیز جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے. ویسے بھی جنگ اور بڑھتی تو انڈیا کو بھی کرنا پڑتا، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کو بھی کرنا پڑتا. یعنی اس صورتحال میں یعنی اس کی سپلائی جاری رہنا بڑی بات ہوتی ہے، قیمت اہم نہ ہوتی، وہ بڑی بات ہوتی. جنگوں میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میں ایرانی کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، تو یہ مطلب یہ تو لوگ پھر ہضم کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ سارا نزلہ جو ہے نا یہ گرایا گیا عوام کے اوپر. آپ نے کتنا کٹ لگایا، جو لوگ مفت پیٹرول استعمال کرتے ہیں ان کے مفت استعمال کے اوپر کتنی کمی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ان کی تنخواہوں میں کوئی کمی کی گئی ہو، کیونکہ وہ بھی تو ایک لگژوریس پیکج ہے نا جو ان کو دیا گیا ہے. کوئی جو ہماری ریاستی سطح پہ یا حکومتی سطح پہ جو عیاشیاں ہیں، جو فضول خرچیاں ہیں، جو دکھلاوے کے لیے ان میں کیا کمی کی گئی ہے؟ کوئی پروٹوکول کی گاڑیوں میں کتنی کمی کی گئی ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے، یہ بھی ایک طرف قیمتیں اور دوسری طرف جی موٹر وے پہ 90 کلومیٹر کے 100 کلومیٹر سپیڈ ہوگی، پیٹرول بچانا ہے. ادھر اتنا قطرہ بچا رہے ہیں، ادھر دریا بہائے جا رہے ہیں. تو دیکھیں نا، جب یہ چیز کسی آدمی کے مشاہدے میں آتی ہے، ایک ہمیشہ حکمرانوں کو ایک غلط فہمی رہتی ہے، وہ سائلنٹ میجورٹی کے بارے میں رہتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی یہ جو اس طرح کے ظالمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں نا، یہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ ایک طویل تجربہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ لوگ کچھ نہیں بولتے، بونگتے ہیں لیکن عملاً کچھ نہیں کرتے، نعرے لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ کچھ ہوتا ہے لیکن عملاً ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. یہ ایک پرسپشن بن جاتی ہے. اسی لیے عوام کی اکثریت سائلنٹ میجورٹی، یعنی وہ لوگ جو بولتے نہیں، اکثریت میں وہ ہوتے ہیں. یہ بولنے والے تھوڑے سے ہوتے ہیں، تو ان کے بولنے سے فرق نہیں پڑتا. یہ ہوتا ہے وہ اینالیسس کی جس کی بنیاد پہ حکمران طبقہ جو ہے نا وہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جی جب اسے کہا جائے کہ جی روٹی نہیں ملتی تو یہ بھی کہہ گزرتا ہے کہ ڈبل روٹی کھا لو، کیک کھا لیا کرو. ٹھیک ہے نا. اس کی لاجک یہ ہے اصل میں کہ انہیں پتہ ہے کہ لوگوں نے آگے سے نہیں بولنا، اور اس میں جو مس پرسپشن ہے وہ کیا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. نہیں بولنا وہ تو ایک ماضی ہے ان کا، پتہ ہے. یہ جو 10 کروڑ ہیں، جہل کا نچوڑ ہیں، یہ پتہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی فکر سو گئی ہے، ان کی فکر سو گئی. تو جو دوسری بات ہے نا، یہ نہیں بات کہ انہیں پتہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہوتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے، پتہ سب ہوتا ہے. بولنا نا ایک علیحدہ بات ہے. آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ان کی، کان ان کے سنتے ہیں، انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اور وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کیا بیت رہی ہے. یہ سب انہیں معلوم ہوتا ہے. اور جن لوگوں کی یہ قوت بیانیہ ذرا کمزور ہوتی ہے نا، نہیں بول سکتے، ان کا جو یہ ہوتا ہے نا ایک انٹیوشنل فیلنگ جو ہوتی ہے نا، وہ بہت سٹرانگ ہوتی ہے. سمجھ وہ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک شدید ترین نفرت، ملک سے بیزاری، ریاست سے لا تعلقی، وہ جسے ہمارے عام محاورے میں خصمانو خاں، وہ پھر اس طرح کے سینڈروم میں چلے جاتے ہیں. اور جب وہ چلے جاتے ہیں پھر انہیں نکال کوئی نہیں سکتا.
تو جب عوام کا ریاست سے محبت کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے اور خصمانو خواہ والی پوزیشن ہو جاتی ہے، تو جب آپ پر انٹرنیشنل پریشر آتا ہے، خارجی دباؤ آتا ہے، بلکہ یہ کہنا جب آپ پر خارجی دباؤ آتا ہے تو قوم آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہو، وہ تو خصمانو خواہ کی پوزیشن پہ چلے گئی. تو یہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے ریاست کے لیے. آپ پر ایٹم بم گر جائے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا بڑا مسئلہ اس عمل سے پیدا ہوتا ہے. جنہوں نے بھی یہ پالیسی بنائی ہے، ظاہر ہے یہ ہمارے جو باہر سے درآمد شدہ وہ ہوتے ہیں نا ماہرین معاشیات، وہ یہ پالیسی بناتے ہیں نا. اس کے پیچھے ڈیزائن یہ ہے. موسٹلی آپ سیکورٹی کے انتظامات کرو، آپ J-35 لو، آپ J-10 کی اور کھیپ لے کے آؤ، یہ میزائل تجربہ کرو، یہ سب دھرا رہ جائے گا، سب ٹھاٹھ دھرا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا درا رہ جائے گا جب قوم کے اندر وہ والی چیز پیدا ہو جائے گی. تو یعنی یہ دوسرا حملہ ہے جو کیا گیا ہے پاکستان کے اوپر، اور اس بے خبری ہے ان لوگوں کی کہ جو پاکستان کی سیکورٹی پہ مامور ہیں کہ یہ طرز عمل پاکستان کے لیے کتنا بھیانک نتائج پر منتج ہو سکتا ہے اور خطرناک نتائج جو ہے اس کے نکل سکتے ہیں. وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. سر اس کے یہ نہیں وہ حملہ، یعنی وہ جو پچھلے سال مئی میں حملہ کیا گیا وہ اور طرح کا حملہ تھا. یہ والا حملہ اس سے کہیں گنا زیادہ خطرناک ہے. اور مزید اس لیے بھی کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ہمارے اوپر حملہ ہے. جیسے پرویز مشرف کو نہیں پتا تھا کہ میں جس وار آن ٹیرر میں حصہ دار بن رہا ہوں، پاکستان کے لیے اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، نہیں پتا تھا نا. اور پھر وہ آج ہم انہیں بھگت رہے ہیں. تو اسی طرح یہ والا جو آج ہو رہا ہے یہ کل بھگتیں گے. بالکل. سر اس کے ساتھ اس کو بھی لے آئیں، میں مطابق سے بھی کہوں گا، آپ دونوں کے کمنٹس آئی ہیں کہ یہ ریاست ایک تو چلیں یہ آپ کو سہولت دیتی ہے کہ روٹی کپڑا مکان، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا، روزگار، اور وہ ایک سارا پروٹیکشن والا معاملہ، لیکن ایک شخصی آزادی والی چیز ہے کہ شہری کا ایک حق ہے، اور ایک جمہوری ریاست کے اندر اس کا حق ہے کہ اس کی عزت، آبرو اور اس کی شخصی آزادی. لیکن اب ایک معاملہ چل تو رہا ہے کہ ریاست کے کچھ عناصر ان کے خلاف کریک ڈاؤن، لیکن اس کریک ڈاؤن کے اندر ایک تو چلیں اس کے بھی ہم کئی دفعہ وہ بڑے بچگانہ طریقے سے، ایسے گندے طریقے سے یا بےہودہ طریقے سے کیا جاتا ہے کہ مجرم بندے کو بھی ہیرو بنا دیا جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز ہے کہ جو معصوم لوگ اس کے اندر دھر لیے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بڑا ایک معاملہ جو لاہور میں ایک یوٹیوبر ہے ہمارے حافظ سعد ریاض نام ہے ان کا، اور وہ ایک ادارے کے ساتھ وابستہ تھے اور ایک ریسرچ ایکڈیمیا کام اس کا سارا وہ کر رہے تھے. مطلب ایک تو ان کو پکڑا گیا، جس طریقے سے پکڑا گیا، اس کے گھر کی، اس کی عزت، اس کی وہ ساری چیزیں، وہ اس کے بعد پھر جو اس کے اوپر الزام لگایا گیا، ایسے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک عام بندہ قاری بھی پڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ کس نے کیا. تو یہ ہمارے ادارے یا تو اداروں کو سمجھ نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی کالی بھیڑیں ہیں. معاملہ کیا؟ اور اگر یہی بات جب یہ ابلاغ ہوتا ہے، جب اس کے خلاف تو لوگ کیا چیز پرسیو کرتے ہو، ریاست کا کیا امیج آتا ہے یا ہمارے اداروں کا کیا امیج آتا ہے. کل کو وہ صحیح کام بھی کریں گے، بلکہ ہم تو کئی دفعہ یہاں ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ جن کو پکڑنا چاہیے ان پہ ہاتھ نہیں پڑا، ان کو ریلیکسیشن دی جا رہی ہے یا ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ کھلے ہم بک بھی رہے ہیں، ریاست کے خلاف کھلے ہم بات بھی ہو رہی ہے. ان کو آزادی ہے، ان کو بلکہ پروٹوکول بھی ہے، وہ چیزیں شیزیں بھی ہیں، بڑے بڑے تقریبات میں ان کو انویٹیشن بھی مل جاتی ہے، حکومتی انویٹیشنز جو ہیں ان کو مل جاتی ہے. اور ایسے جو ہے معصوم لوگ ان کو جو ہے وہ کر کے اور اس کے خلاف شدید جو ہے وہ ایک ریئیکشن پیدا کیا جا رہا ہے عوام کے اندر. یہ تو میرے جذبات ہیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے، خیر ہمیں یہ تو نہیں پتا ہوتا وہ یعنی کوئی معصوم ہے یا نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. بات یہ ہے، لیکن یہ طریقہ کار کا غلط ہونا تو اپنی جگہ پہ ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، 25 سال سے وہ جو مسنگ پرسنز والا کہانی تھی. لیکن اب جو ہو رہا ہے نا، یعنی آپ اس کو یوں بھی تو دیکھ سکتے ہیں، میں یہ مطلب اسے ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ ریاست پہ الٹی سیدھی آنکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گالیاں بھی نکالتے ہیں، بڑے یعنی حساس اداروں کے سربراہان تک کو بھی معاف نہیں کرتے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. تو آپ مطلب ایک طریقہ تو یہ نا آپ کہیں کہ بھئی یہ ان کے پٹھو ہیں، ان کے یہ ہیں، اس لیے کچھ نہیں کہتے. تو ایک سوچ تو یہ بھی ہو سکتی ہے، مطلب میں اسے یوں اگر ٹرانسلیٹ کر لوں کہ اس کے لیے ریاست کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بے شک گالیاں بکتے رہو. پالیسی یہ ہے، آپ نے اداروں کا لفظ میں یوں کہوں کہ اداروں کی پالیسی یہ ہے کہ بے شک گالیاں بکتے رہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
آزادی آپ نے مانگی تھی، آپ کو آزادی ہے جتنا مرضی. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں مشرقی جرمنی سے مغربی جرمنی ہجرت کر جاؤ، ٹھیک ہے نا، کہ ایک چھوڑ کر، اس لیے کہ یہاں بھونکنے کی اجازت ہے جتنا مرضی کرو، ٹھیک ہے. ریاست کے خلاف جاؤ گے عملاً تو نہیں چھوڑیں گے. تو اس سطح پہ تو میں سمجھتا ہوں اگر پالیسی یوں ہے تو مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہاں، اب پھر ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو اٹھائے جو جا رہے ہیں یہ کیوں؟ یہ تو وہ ہیں جو ریاست کے حق میں بولتے ہیں. کم از کم پچھلے 5 7 10 سالوں میں تو یہ دیکھا نا، ریاست کے حق میں بولتے دیکھے ہیں. یہ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ یا ان کے گھر کیوں چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ یا ان کے گھر کیوں پولیس بھیجی جا رہی ہے ذلیل کرنے کے لیے یا ڈرانے دھمکانے کے لیے؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو دیکھیں، یہ مجھے یہ پالیسی نہیں لگتی. اس کے پیچھے دیکھیں وہی بات ہے جب ہم طالبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے مختلف وہاں پہ فیکٹرز انوالو ہیں، تو یہاں پہ بھی تو ہے نا. یہاں کے ہو سکتا ہے آپ نے کوئی پوسٹ جو ہے نا کسی ایسے جو ہے نا وہ قبضہ گروپ کے خلاف کر دی ہو جو اسے اچھا نہ لگا ہو. کوئی آپ نے ایسی بات کر دی ہو جو کسی مذہبی مافیا کے خلاف ہو، وہ اسے اچھی نہ لگی ہو. یہ مختلف میں نے اشارے کر دیے. اب ان کے بھی تو انتظامیہ کے اندر ہے نا اثر و رسوخ، افراد ہیں جو ان کے پے رول پر ہیں، ان کے کہے پر وہ بہت سارا کام کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جی آپ نے اپنے ذاتی بدماش رکھے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ لمبے ہاتھ ہوں تو آپ نے ریاستی اداروں کے اندر موجود اہلکاروں کو اپنا ذاتی بدماش کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پاور تو ہوتی ہیں ریاستی، ٹھیک ہے. وسائل کہنا چاہیے، پاورز تو ریاست کی ہوتی ہے نا. یہ تو وسیلہ مطلب پیسہ ہے تو آپ کر رہے ہیں استعمال، ٹھیک ہے. تو کوئی کہیں آپ اس کو بھی دے دیں گے فلیٹ، وہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ. جج بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ، پہیے لگے ہوتے ہیں نا فائلوں کو. تو اسی مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی ان کا گھر بنا ہوا ہوتا ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر. تو جب اس طرح کے لوگوں کے خلاف آپ بولیں گے تو وہ پھر اگر کسی ادارے کے اندر کسی اپنی لابی کو بلکہ اپنے کسی مافیا کو ایکٹیویٹ کر دیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے. پچھلے اس عرصے میں جو میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ اگر دیکھیں ایران اور کی جو جنگ چھڑی ہے نا، اس کے بعد جو فوری طور پہ ری ایکشن آیا جو گلگت میں ہوا، جو کراچی میں ہوا، تو وہ لوگ کہ جو سپورٹ کر رہے تھے ایران کو بھی جیسے ہم تھے، تو ہم نے بھی اس چیز کو تو ہم نہیں سپورٹ کر سکتے نا، اس پہ تنقید کی. اچھا، یہ جن لوگوں نے یہ کیا تھا، یہ جو یہاں پہ مذہبی رہنما ہیں ان کی لابی کے، ان کے بہت قریب تھے معلوم ہوتا ہے، انہوں نے ان کو کے دفاع کی کوشش کی. چاہیے تو یہ تھا وہ کہتے ہیں بھائی مجرم جو ہے ریاست کے ان کو پکڑو، نہیں ان کو نہیں معاف کرو، اور وہ پھر وہ ٹیکٹس کھیلنی شروع کی. اس پر جن لوگوں نے تنقید کی کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا یہ غلط بات ہے اور یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. تو پھر یہ ٹارگٹ کون کر رہے ہیں؟ آپ ریاستی ادارے تو نہیں کہہ سکتے نا، مخصوص قسم کا ریاستی اداروں کے اندر جو مخصوص ذہنیت کے لوگ ہیں جو پچھلے 20-25 سال میں کی پوسٹ بائی پالیسی لا کے بائی ڈیزائن لا کے بٹھائے گئے ہیں، یہ پھر ان کا کام ہے. تو یہ بھی ریاست کو کھوکھلا کرے گا. مطلب یہ جب آپ کی جنگ ہوتی ہے تو ایک طبقہ تو ویسے ہی آپ سے اتنا نالا ہے کہ آپ کا اگر جہاز خدا نخواستہ ایئرپورٹ پہ بھی ہٹ ہو جائے نا تو سب سے پہلے ٹویٹ کھڑکائیں گے کہ شہید ہونے کی فلاں جناب بریگیڈیئر صاحب کے یا وہ کیا ہے اسکواڈرن لیڈر کے شہید ہونے کی ہمیں بہت افسوس. اصل میں خبر دے رہے ہوتے ہیں، افسوس کوئی نہیں ہوتا. اور پھر سارے نیچے آگے تالی، اچھا ہوا ٹھیک ہوا. انڈیا نہیں پاکستانی، بالکل ٹھیک ہے. یہ جذبات یعنی جن لوگوں کے ہیں، چلے ان کے بارے میں ریاست کی جو ہے نا تعفو تصفحو تغفرو کی پالیسی ہے، اچھی بات ہے، کوئی عرض نہیں ہے. لیکن اس وقت آپ کا دفاع کون کرتا ہے؟ جو دفاع کرتے ہیں ان کے ساتھ ادارے کے اندر موجود اس خاص ذہنیت کے لوگ یہ کام کر دیں گے تو وہ بھی کل کہیں گے نا خسمنو کھاؤ. بہرحال آدمی کی جب ذاتی بےزتی ہوتی ہے تو بہت میچور بندہ ہوگا کہ وہ جو اس کو بیلنس کر کے اور پھر اسے اس ساری کیفیت کو ایک طرف کر کے اور اسے جناب مخصوص لوگوں کے کھاتے میں ڈال کے ریاست کے ساتھ پھر بھی جو ہے نا خیر خان بن کے کھڑا رہا. ریئیکشن ہوتے ہیں اور کچھ نہ کرے نہ پھٹے، لیکن یہ کہ وہ ہو جائے لا تعلق تو ہو جائے گا نا. تو گویا ان کی گوشمالی کرنا، ان کی تحقیق کرنا، انہیں ڈھونڈنا، انہیں تلاش کرنا، پھر انہیں سمجھانا کہ جناب وہ دور لد گیا ہے جس میں آپ اس طرح کی بدماشیاں کیا کرتے تھے، اب انسان کے پتر بن کے چلو. نہیں تو پھر ان کا جو ہے نا وہ کلا کما کرنا یا اداروں کو ایسے عناصر سے صاف کرنا، اس کے بغیر تو ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی. بالکل ٹھیک ہے. میں بھائی اگر جرم کیا ہے تو وہ جرم لگائے نا،
دفعہ اس جرم کی. تو جرم کیا ہے, کام کیا ہے؟ ویسے آپ نے کوئی جرم کیا ہے اس طرح کا یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کوئی ایسا جرم کیا ہو؟ پتہ نہیں, لیکن کیوں تنگ آپ کو بھی کیا جاتا ہے؟ میری بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے. اچھا نہیں, آپ کے بارے میں نہیں, آپ تو ریاست کے اتنے وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے آپ کے, تو ریاست سے بڑھ کے وفادار ہیں, اور پتہ نہیں وہ ریاستی اداروں کے پتہ نہیں وہ اسپوکس مین کا الزام جو ہے وہ آپ پہ. ایسا ہی ہے, لیکن دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ ریاست کے مخالف ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا مخالفت کی یہ ہمیں نہیں پتا ہے. اچھا, ہمیں بس خطا ہے. کہاں سے آئے؟ انٹیریئر سے آئے, صوبائی سے آئے ہیں, مرکزی سے آئے ہیں. انٹیریئر تو مرکزی میں ہوتے ہیں نا جی, آپ کو پتہ ہے نا جی. کیا خیال ہے؟ مرکزی میں ہوتے ہیں. مطلب ان کا وہ جو ہے نا معلومات پاکستان کے بارے میں خود اپنی اتنی تھی. کرنا کیا ہے؟ معافی نامہ لکھ کے دے دیں. کس چیز کا؟ آئندہ یہ جرم نہیں کریں گے. کون سا؟ پتہ نہیں ہے. یہ حالات ہے. ملک پھر بھی چل رہے ہیں. آخر معجزہ اور کس کو کہتے ہیں؟ کہتے نا اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش. بات یہ ہے کہ بھائی ناخوش ہی رہیں. ہمیں کسی کو خوش کرنے کا مقصود بھی نہیں نا. ہمیں جو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو جو چیزیں صحیح لگتی ہے آپ نے وہ کہنی ہوتی ہے. ہاں صحیح. تو باقی جو لوگ یسر کرنے کے عادی ہوتے ہیں انہیں کیا معلوم کہ اپنا موقف کسی کو کتنا عزیز ہو سکتا ہے. نہ بھونکنے والوں کو پتہ ہے, نہ یسر کرنے والوں کو, خوش آمدیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے. تو لوگوں نے تو اس پہ جانے دیے. ایسی ہے. اچھا, وہ زہر کا پیالہ جو سقراط نے پیا تھا اپنے موقف پہ ہی پیا تھا نا. اور تو جرم اس نے بھی کوئی نہیں کیا تھا, صرف باتیں کرنے کا عادی تھا. انہوں نے کہا چپ رہو گے یا زہر پیو گے. اس نے کہا چپ نہیں رہ سکتا, زہر پیوں گا. ہمارے ایک بڑے مگر یہ بات نہیں تھی کہ اپنا بیانیہ سافٹ ویئر اپڈیٹ والی بات نہیں تھی, بیانیہ تبدیل کرو, یہ بات نہیں تھی. خاموش رہو. خاموش وہ دلچسپ بات ہے نا, وہ میں تابع سے شیئر کرتا ہوں. ہمارے ایک بہت اچھے ہمدرد اور بڑے سینئر ساتھی تھے, ان سے ملاقات ہوئی ابھی پچھلے دنوں میں. تو وہ خالد صاحب سے بڑا ملے, بس یہ کہا کہ جو میری کچھ وہ ایک آپ سے التجا ہے کہ سیاسی تجزیہ نہ کیا کرے, باقی درس قرآن دیا کرے. فکری بس, باقی آپ کا یہ دینی کام ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ سیاست نہیں. آپ نے پوری بات نہیں بتائی نا. انہوں نے تو یہ بات کہی تھی کہ اور ڈاکٹر صاحب بھی سیاسی تجزیہ کیے کرتے تھے. ان کو بھی ایک صاحب ان کا ذکر کیا کہ وہ بھی انہیں روکا کرتے تھے کہ آپ سیاسی تجزیہ نہ کیا کریں. یہ بات کہہ کے انہوں نے مجھے کہا, میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. میں نے کہا جی اشارہ کر. اچھا فاروق بھائی, خالد صاحب نے ایک تو نشاندہی کر دی ہے, اور یہ بات لاہور کے بے شمار صحافیوں نے بڑے کھلے عام لکھی ہے کہ جو ایرانی لابی سے متاثرہ لوگ ہیں اداروں کے اندر, وہ اس وقت ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ایک تو شام کے اندر جب ایرانی لابیز کے ظلم کے اوپر آواز اٹھائی تھی, اور اس کے بعد یہ جو ایران کے اوپر جب اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہوا تو اس کے خلاف پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی گئی گلگت بلتستان میں, کراچی میں, تو اس کو جن لوگوں نے کنڈیم کیا تو ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ان کے اوپر FIR دی جا رہی ہے. یہ بات جو ہے وہ چل رہی ہے. اب میں اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اپنی ذاتی معلومات نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز کس حد تک عملاً ہے, لیکن ظاہر ہے جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں اور بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کم از کم حق تو اتنا بنتا ہے کہ اس چیز کی جانچ ضرور ہونی چاہیے, اور یہ اداروں کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ہے نا, وہ مولویوں نے ہمیں ایران کی مطلب انہوں نے کہا حمایتی ہیں, یہ رافضی ہیں, یہ بھی رافضی ہو گئے, اندروں پہلے ہی رافضی سن, اتوں سنی بنے سن, یہ بھی رافضی ہو گئے. ٹھیک ہے, ادھر سے جناب ظاہر ہے وہ اب کون حمایت کر سکتا ہے جو کچھ گلگت میں ہوا. ٹھیک ہے, اور جو دیکھیں جو کانسلیٹ میں کیا گیا وہ بہت منظم سازش تھی, اس کی کیوں حمایت کریں ہم. ٹھیک ہے, اسی طرح جن لوگوں نے یہاں بیٹھ کے یہ کہا جی وہ ہمارے جرنیل جو ہیں انہیں نشان ادر جو ہے نا وہ نہیں, جرنیلوں کو ملا ہی نہیں, وہاں جرنیل شہید ہوئے ہیں. اب اس کے پیچھے پورا ایک خناس ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتوں کو ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. اب ان کے جو اندھے بہرے عاشق جو بیٹھے ہوئے ہیں ریاست کے اداروں کے اندر, ٹھیک ہے,
وہ تو جو باہر ہیں وہ تو گالیاں دیں گے، اور ان سے ویسے تھریٹ تو ہے کہ بھائی پتہ نہیں دیوانے مجنون، ٹھیک ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کی تو چلے نہیں پرواہ کریں، لیکن جو ریاست کے اداروں کے اندر کالی بھیڑیں یہ بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی قانون ہاتھ میں لے کر دیکھیں نا، آپ کسی کے گھر جانا بغیر ایف آئی آر کے جانا، بغیر وارنٹ کے جانا، ٹھیک ہے، اور جا کے معافی نامہ اس سے طلب کرنا بغیر جرم بتائے، کس بات کا جی معافی، بس جو نہیں کیا اس کی معافی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ خالد صاحب یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے نا کہ اگر وہ بتا دیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس لابی کی شرارت ہے. اچھا، پھر یونیفارم پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جو ہے نا آپ وہ جو ہوتی ہیں کیا ملیشیاز ہوتی ہیں جو وہ بنا لیں، یونیفارم پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں خالد صاحب، اب تو یونیفارم آپ کو قانون کا پابند کرتا ہے یا قانون صرف شہری کے لیے ہوتا ہے؟ جب پابند کرتے تو آپ نے جا کے کسی کو اریسٹ کرنا، اس کا جرم نہیں بتانا اس کو، ظاہر سے اس کا تو ایک پروسیجر ہے. لیکن خالد صاحب میں اور چیز کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ اور دیکھ لیں کہ ایک اینکر ہیں جو آج کل میرے خیال میں سیاست میں آئے ہیں، اقرار الحسن صاحب، تو لاہور ایئرپورٹ کے اوپر ایک ایف آئی اے کا اہلکار اس پہ جو آن ڈیوٹی ہے وہ اس کے اوپر آوازیں کس رہا ہے، اور سیاسی بنیاد کے اوپر. مطلب سیاست یار آپ باوردی جب ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ریاست کا کوئی، یہ تو اس اعتبار سے ریاست کا فیلیور ہے ٹوٹل. دیکھیں سرکاری اہلکار ووٹ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی سیاست بس اتنی ہے کہ ووٹ دے سکتے ہیں، کسی کینڈیڈیٹ کی مہم نہیں چلا سکتا، اس کے جلسے میں نہیں جا سکتا، اس کی کوئی جو ہے نا اس کا ایکٹیو ممبر نہیں ہو سکتا، کسی سیاسی پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے. کسی سیاسی پارٹی کی ممبرشپ نہیں ہو سکتی اس کی، سیاسی اہلکار ہوتے ہوئے. یہاں سیاسی اہلکار آفیسرز لیول کے کی پوائنٹ جو ہے نا پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے وہ سیاسی پارٹیوں کے جلسوں پہ جا کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگز میں بیٹھے ہوئے مل جاتے ہیں. لوکل جو ان کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں سرکاری اہلکار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی جو پبلک میٹنگز ہوتی ہیں اس میں جا کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا دیکھیں فیض حمید کا بھی تو جس جرم پہ اس کو کیا گیا ڈیٹین، تو وہ بھی یہ تھا نا کہ وہ جو اچھا وہ سرکاری اہلکار پھر ہمیں کہتے ہیں آپ جو ہے نا ریاست کے وہ کیا کہتے ہیں اسے وظیفہ خار ہو یا تم کیا ہو پائی. اچھا تم تو تنخواہ دار، باقاعدہ اعلانیہ تنخواہ دار ہو. اب ہمیں وہ بھی آگے کہے گا بھائی تم یہ ہو، کیوں اس ریاست کے اس خادم کے، وہ ریاست کا خادم ہے، وہ جس کی وہ تنخواہ لیتا ہے، اس خادم کا ریاست کے بارے میں آپ نے ریاست کی حمایت کیوں کی ہے؟ آپ کو اس نے یہ بتایا کہ آپ جو ہے نا ان کے ٹٹو ہو، اور خود سائن کر کے اپنی مرضی سے ڈاکومنٹ سائن کر کے ٹٹو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے. تو یہ اچھا دوسری اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ ریاستی اداروں کا کہ جو خصوصاً لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہے وہ انتہائی فسردہ اور ناکام ہو چکا ہے. کہیں پہ بھی وہ کسی فرانزک ایویڈنس یا کسی چیز کو وہ اس کے ذریعے کسی بندے کو سزا دلوا ہی نہیں سکتے. وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک بندے کو پکڑا ہے اور اس کا جواز کیا ہے کہ اس کی جیب سے القاعدہ کا ممبرشپ کارڈ برآمد ہوا ہے. اچھا اب یہ پوری دنیا اس کے اوپر حیران ہے کہ القاعدہ کبھی کوئی کارڈ بنایا ہے کہ القاعدہ نے؟ نہیں، القاعدہ کارڈ جاری کرے گی، مطلب آپ اس بندے کی کیوں کارڈ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ مطلب یہ دیکھیں نا کاؤنٹر ٹیررزم کا، خالد صاحب اس پوائنٹ کو صرف نوٹ کیجئے گا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے تھانے میں جو درخواست دائر ہوئی ہے، مطلب اور ایک جو ہے وہ محرر کی مدعیت میں دائر ہوئی ہے، اس میں یہ کیا گیا ہے کہ اس بندے سے القاعدہ کا ممبرشپ کارڈ برآمد ہوا ہے. تو ان کا القاعدہ کے بارے میں، ان کا ٹیررزم کے بارے میں، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے بارے میں ان کا نالج کتنا ہے اس چیز سے آپ سمجھ ملکی قانون کا بھی نہیں پتا ہے. اتنے وہ ان کی منہ کو خون لگ گیا ہے نا لا قانونیت کا کہ انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ملک کا قانون کیا ہے. ہم نے کس قانون کو کے پابند ہیں اس کی پرواہ نہیں، وردی ہے بس کافی ہے. تو یہ والی جو چیز ہے نا یہ پھر ظاہر ہے جب لا قانونیت ہوتی ہے تو پھر لوگ باہر نکلیں گے، پھر اپنے دفاع میں جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا ریئیکٹ کریں گے، اس کے اندر انارکی پھیلے گی. نہیں چلو ان کو تسلی ہے، نہیں نکلیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ بیرونی حملے کے خطرے سے دوچار ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کی قوم نے آپ کا ساتھ نہ دیا تو کیا ہوگا؟
اور آپ نے یہ حرکتیں کی تو نہیں ساتھ دے گی. نہیں، ان کا تو خیال یہ ہے کہ چونکہ جب حملہ ہوگا پھر تو ہر صورت میں لوگ ساتھ آ جائیں گے، جیسے پچھلی دفعہ بھی آ گئے تھے، تو لہٰذا مسئلہ ہی کوئی نہیں. سارے لوگ نہیں ساتھ آئے تھے. نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بہت ٹھیک ہے، سارے لوگ بالکل نہیں ساتھ آئے. جیسے پہلے 65 میں ساتھ آ گئے تھے، جیسے دوسرے مواقع پہ ہم نے دیکھا لوگ ایک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ پچھلی دفعہ سارے، یہ ان کا پروپیگنڈا تھا کہ سب ایک ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ تو نہیں تھے لوگ. تو مطلب انہیں ان کی تو امیدوں پہ اوس پڑ گئی کہ بھائی پاکستان نے ان کا یہ اتنے شاید ہندو نہ خفا ہوئے ہوں جتنا، کیونکہ ان کو تو یہ تھا نا کہ وہ جیت گئے، ان کو تو یہ موقع مل گیا. اور یہ ان کا بیانیہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم جیت گئے ہیں. جیتے تو وہ ہیں، وہ جیتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے، تو کوئی ساتھ وات نہیں تھے. جو ساتھ تھے ان کو توڑا جا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہوں میں. ہاں، دیکھیں جو پاکستان کا دفاع کرے تھے، اور ان کا کیا اسٹیک تھا یا اس کا کیا بہت بینیفٹ تھا. تو یہ دو سارے والنٹیئرز ہو گئی نا، دو چیزیں ہو گئی. ایک وہ مہنگائی کے ذریعے سے دل توڑو ملک سے، اور دوسرا ایسے اقدامات کر کے. بالکل. تو یہ پھر جب آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس طرح کے عناصر ہیں نا، یہ صرف ان کا ذاتی موٹیو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ باقاعدہ ایک ڈیزائن ہے جس کے تحت یہ ہو رہا ہے. اور لوگ جڑے ہوتے ہیں انٹرنیشنل مافیاز کے ساتھ، وہ پھر اور ایسی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کس ادارے میں کس آدمی کے ذریعے سے میں نے کیا کام کروانا ہے. وہ پرسنل تعلقات ہوتے ہیں، وہ تھرو پراپر چینل نہیں ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے. بس آخری ایک بات ہے کہ اسی تناظر کے اندر کہ اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو بہت سی بستیاں غیر قانونی مسمار کی گئیں، بہت سے ایکشن لیے گئے. ایک بڑے بستہ یا بڑے مگر مچھ پہ ہاتھ ڈالا، ٹھیک ہے، اور باقی ٹھیک ہے اگر وہ لا کے اگینسٹ تھا یا قانون کے خلاف ورزی ہے تو اس کے اوپر بھی وہی ایکشن ہونا چاہیے تھا. لیکن چیخیں اتنی آئیں کہ وہ جو ہمیں مساوات ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ حکومتی مشینری. اچھا، یہ بالکل یہی بات ہے کہ آپ کو یہاں پہ بھی ایک سپلٹ نظر آ رہا ہے. ایکشن کیا گیا، اب ایکشن کے اگینسٹ میں ہی اب دیکھیں ایکشن کرنے والے کون ہیں؟ حکومتی. اس کے دفاع کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی حکومتی. تو وہ کہتا ہے نا کہ پرابلم کہاں پہ ہے، کئی چیز ہے. اب اس کے obviously ظاہر بات ہے اسٹیکس ہیں، اشرافیہ ہے، وہاں سارے ججز کے فلیٹس بھی ہیں. پہلے تو مہتاب بھائی آپ ذرا اس کی بیک گراؤنڈ تو بتا دینا ساری، بس کوئکلی بتانی ہے تاکہ پھر ہم 2005 میں بنا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. دیکھیں یہ 2 پلاٹ تھے جو ہوٹلز کے لیے جو ہے نا مخصوص کیے گئے تھے کہ ریڈ زون کے اندر ہو، تاکہ جو باہر سے آنے والے جو گیسٹ ہیں، ہائی لیول گیسٹ ہیں، ان کے لیے ریڈ زون کے اندر ہی ہو، تاکہ سیکورٹی کے پرابلمس نہ ہو. اس دفعہ بھی دیکھا ہم نے جس طرح کی سڑکیں بند ہوئی ہیں، اور جو بلکہ ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ مذاکرات کو یہاں سے جو ہے نا وہ مانیٹر بھی کیا گیا. مطلب خیر اور بھی بہت ساری مطلب اس میں باتیں ہیں، لیکن بنیادی اس جو ہے تنازع کی طرف آئے ہیں اس سے. تو یہ پلاٹ جو ہے وہ 100 سال کی لیز کے اوپر دیا گیا اور بہت ہی نومینل پیسوں کے اندر دیا گیا. مطلب جو اسلام آباد میں کمرشل ویلیو تھی اس جگہ کی، اس کا کہتے ہیں کہ صرف 2 یا 3% جو ہے نا وہ وصول کیا گیا، اور 100 سال کی لیز پہ دیا گیا کہ یہاں پہ. اور جس کمپنی نے لیا وہ بسم اللہ پیراگون نے، اس نے یہاں پہ گرینڈ حیات ہوٹل جو ہے وہ تعمیر کرنا تھا. لیکن اس کو لے کے اس پرائم لوکیشن کے اوپر انہوں نے یہ کیا کہ ایک بلڈنگ بنائی، اور اس بلڈنگ کو 100% ریٹ پہ، 3-4% ریٹ پہ لیا، ہاں فلیٹس بنائے اور وہ 100% ریٹ پہ بیچ دیے. اس میں سے بہت سارے فلیٹس گفٹ بھی کیے گئے لوگوں کو. مطلب ریحام خان صاحب کی ایک کتاب آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو 1 کروڑ روپے میں پینٹ ہاؤس ملا تھا اس کے ٹاپ کے اوپر جو ہے نا اس کے. تو جبکہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ جی میرا ایک کزن ہے، اس کا یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا، اور یہ ذرا کتاب کئی سال پہلے چھپی تھی، تو اس نے کہا میرے کزن کے بارے میں نے ان سے بات کی جو حفیظ پاشا صاحب تھے اس کو بنانے والے. تو ان سے میں نے کہا کہ جی یہ آپ نے اتنے میں دیا تو ایک اور ہمیں چاہیے. تو اس نے کہا کہ ہنس کے کہا کہ یہاں تو جو 5th فلور کا جو ریٹ ہے وہ بھی جو ہے اس کے 10 گنا زیادہ ہے، یہ تو صرف خان صاحب کے لیے تھا. تو اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ وہ اکوموڈیٹ کیا گیا، اور باقی سارے بیچے گئے، اور پھر پوری ایلیٹ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی. تو یہ بنا ہوا تھا. ایک چیز تو یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں ایک اور کردار بھی ہیں جو سابق جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الاحسن صاحب، جو آج بھی پاکستانی قوم کے پیسوں سے جو ہے نا تقریباً 30-35 لاکھ روپے ماہانہ پینشن وہ لے رہے ہیں. وہ
पंजाब बैंक के कंसल्टेंट थे, तो पंजाब बैंक से उन्होंने इस कंपनी को कर्जा दिलाया, फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को उन्होंने टैकल किया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस कंपनी के वकील भी रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब वो आए तो उन्होंने इसकी समाअत की और उसमें फिर इनको क्लियर कर दिया गया, इनको एक थोड़ा सा जुर्माना किया गया और इनसे कहा गया क्लियर हो गया। मतलब ये भी पहियों वाली सरकार थी। हाँ, पहियों वाली पूरी। और फिर उस कंपनी ने वो जुर्माना भी नहीं पे किया और जो ओरिजिनल रकम उन्होंने देनी थी वो 2-3% की, वो भी सीडीए को नहीं दी। तो ये अब जो है उसके ऊपर हाथ डाला गया। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज और रख के फिर खालिद साहब से इसके बारे में उसे देखेंगे कि एक बड़ी और दिलचस्प चीज ये है कि ये इशू था ही नहीं, बाजारी तो सेटल्ड हो गया था। अगर इसके ऊपर हाथ ना डाला जाता तो ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था, क्योंकि लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया था। अब वो दरमियान वाला मामला था कि नीचे ज़ाहिर है सीडीए को पैसे नहीं है तो वो नोटिस भेजती, वो पैसे दे देते, खत्म हो जाता वो केस। गवर्नमेंट ने खुद इसे किया, इनिशिएट किया और ये टॉक ऑफ द टाउन बना। फिर वज़ीर आज़म ने आके उस पे जो अदलिया का फैसला था उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने स्टे दे दिया और उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं होगी, कमेटी बना दी जो महीने में फैसला करेगी। कमाल हो गया। अच्छा, अब जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए लोगों की तो इन्वेस्टमेंट है, ये भी तो बताया ना जो हुकूमती वज़रा आके अब दफा में भी लगे जी, वो तो बहुत सारे लगे हुए हैं जो। अच्छा, वो कराची वाला जो था टेस्ला था कि नस्ला जो था उधर नहीं रोकूंगी। यहाँ पे इस्लामाबाद में आप देखें कि मुस्लिम टाउन की अपना मुस्लिम कॉलोनी की बस्ती थी वो गिरी है, बरीमाम पूरे को डिमोलिश किया गया, यहाँ सैदपुर विलेज को डिमोलिश किया गया और दीगर तकरीबन निस दर्जन से ज्यादा मलपुर में भी जी पूरी निस दर्जन से ज्यादा पूरी आबादियां अब यहाँ पे आके कह रहे हैं कि देखें लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट की है ना, उनका तो क्या कसूर है। वो गाय भैंसे बकरियां थी ना, ये लोग हैं, ये लोग हैं, वो गाय भैंस। लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ जाया नहीं होनी चाहिए, इसका कोई हल निकलना चाहिए, लेकिन वो उसका हल कोई नहीं था। उसमें सिर्फ एक बात मैं कह दूं कि यार मतलब जब हम ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो नाम तो इसका ग्रैंड हयात होटल था। तो ये ग्रैंड हयात होटल से वन कॉन्स्टिट्यूशन रेजिडेंशियल कब बन गया? मतलब ये ट्रांजिशन समझ नहीं आती ना सर। ये तो अंदरूनी खाना उसी वक्त बन गया था। मैं इसमें सिर्फ एक चीज और कि आपको याद होगा बनी गाला वाला इशू आया था, एक बनी गाला का इशू आया, उसके ऊपर हुकूमत में उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इन्होंने बनी गाला में 5 से 7 मरले की जितनी कंस्ट्रक्शन थी ना वो सारी को डिमोलिश कर दिया उस वक्त। और फिर बनी गाला का जो वो घर था वो रेगुलराइज हो गया, सबसे बड़ा घर वो रेगुलराइज हो गया। तो ये आज ही नहीं है, ये मतलब पाकिस्तान में तो खैर हमेशा से हम देख रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये ना कि इसमें अब एक रिफ्ट नजर आ रही है। एक हुकूमत वो नजर आ रही है जो ऑपरेशन करके रातों रात निकाल रही है और एक हुकूमत वो नजर आ रही है जो रोक रही है। तो बस ये समझो अभी जो हमने रोया है ना, अल्लाह ताला ने हमारी वो जो है ना वो क्या है तकलीफ जो थी ना उसको सुन लिया है। और मुझे लगता है कि यही टर्निंग पॉइंट है। किस चीज का? अंदर झाड़ू फिरने का। जमातें भी साफ होंगी, हुकूमतें भी साफ होंगी। ये कोई अब वो उस मॉडल की तरफ हम बढ़ेंगे जो तयशुदा मॉडल है। वो लीकेज खत्म होगी। वो मैंने आपको बताया था बाल्टी में लीकेज बहुत है, इन्वेस्टमेंट आएगी भी तो सारी लीक हो जाएगी। वो अब बाल्टी ठीक होनी है, उस ठीक होने के अमल का आगाज हो गया है। कुदरत ने किया है या यहाँ किसी ने डिजाइन किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से वो काम शुरू हो गया। पहली बात तो ये होगी। अब ये यहीं से फिर वो आगे कहानियां चलेंगी। मतलब खबर तो है कि नकवी मस्ती कर रहा है, जो भी कर रहा है पता नहीं कौन कर रहा है। मुझे उम्मीद ये है कि ये भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ से भी जो है ना अशराफिया पर भी हाथ पड़ेगा और ये ट्रेंड सेट होगा यहाँ से। ठीक है, ये जो है ना एक मतलब एक चीज तय हो जाएगी कि अब कोई नहीं बचेगा। अगर ये नहीं बचे तो कोई और भी नहीं बचेगा। ठीक है, मैं ये खुश उम्मीदी में मुब्तला हूं। लेकिन एक और पहलू भी है, वो जरा दिलचस्प है। वो थोड़ी सी कहानी मुझे भी मालूम है, वो कहानी शायद आपको न पता हो। ये जब इसका बेसमेंट बनाना जी, तो इसमें दरस कुरान की ऑफर आ गई। मतलब मलायाला से आई हमारी तरफ। सही यानी हमारे मरकज से, कोई और ना समझ ले। नहीं, मरकज भी अच्छा, मरकज अब तंजीम इस्लामी से जी। तो उनको ज़ाहिर अप्रोच किया गया था पाशा, ये शेख अब्दुल हफीज पाशा साहब बिस्मिल्लाह, वो जो है ना टेक्सटाइल वालों के, और ये दामाद है सतारा टेक्सटाइल वालों के। ठीक है, चूल्हे से निकल के अवुल्ले में है ये मतलब रिश्तेदारियां आपस में ही हैं। अच्छा,
یہ جناب اچھا مجھے کوئی نا، میں دیسی مدرس ہوں نا، ٹھیک ہے، ولایتی نہیں ہوں، تو مجھے اس طرح کی محفلوں میں جانے کا یا درس جا کے دینے کا نا وہ مطلب ایک ایزیٹیشن کہیں یا وہ ایک جیسے نہیں ہوتا انقباض سا، تو میں نے کسی اور کو بھیج دیا. پھر یہاں پہ جمعہ شروع ہو گیا، جمعے کی آفر آ گئی، وہ نیچے ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی میں نے کسی اور کو بھیج دیا. میں الحمدللہ نہ ملاقات ہوئی نہ جانا ہوا، اللہ نے بچا لیا. ہمارے بڑے سینئر مدرسین جو ہے نا، پتہ چلا جی ان کے گھر میں، یہاں پنڈی میں بھی، اسلام آباد میں جو گھر ہے وہاں بھی ایک مدرس، وہ ان کی ڈیوٹی فیصل آباد سے لگی تھی، جو آ کے یہاں درس دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور جو فیصل آباد میں بھی ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ، یعنی تنظیم کے جو سینئر لوگ تھے ان کے ساتھ، اب شیخ عبدالحفیظ پاشا صاحب، یہ میں دوہرا کیوں رہا ہوں، یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ شیخ اور پاشا اکٹھا کیسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. سر اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو برکت کے لیے درس قرآن اور اچھا اب وہ چیز شروع ہو گئی. اب یہ بس میں نے آپ کو ایک ذرا وہ دوسرا وہ سرا بتایا کہ یہ کتنے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے جناب وہ سنا یہ ہے کہ وہ یعنی مغربی سرحد کے پار بھی بہت کچھ یعنی وہ کیا تھا، مدد امداد، یہ وہ سارا. یہاں پہ بھی بہت ساری مذہبی تنظیموں کو وہ کرتے رہے ہیں، یہ تو خیر تاجی کھوکھر بھی کرتے رہے ہیں نا، طارق جمیل صاحب کو بھی. ٹھیک ہے، چلیں مسجدیں بھی ہیں نا اپنی بیریا ٹاؤن میں بھی، ٹھیک سر. وہ تو ان کا دسترخوان بھی ہے، لیاقت آباد میں لگاتے ہیں دسترخوان. تو یہ سارا کچھ چلتا رہا. اچھا اب جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا نا وہ یہ ہے، اب جو چیز ابھی آپ نے بتایا کیا کہ ایک طرف ان کا یہ فیس ہے، مذہبی فیس ہے، دوسری طرف یہ والا فیس ہے. وہ اس میں آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو بینک سے قرضہ لیا وہ واپس نہیں کیا، اور قرضہ کس لیے لیا تھا کہ سی ڈی اے سے لیز کے جو پیسے بنے ہیں نا وہ دینے ہیں، ان کو بھی نہیں دیے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی مذہب ہے، وہ بھی مذہب ہے. اس لیے سیکولرزم بہت ضروری ہے. یہ یہاں خدا بیچ میں نہیں آنا چاہیے، خدا کو ادھر مسجد تک رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب تیسری ڈائمینشن آئی، ان کے تعلقات کس سے ہیں؟ ریام خان کی کتاب پڑھیں، ٹھیک ہے، جو عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان کو انہوں نے 12.5 کروڑ روپیہ نہیں 5.5 کروڑ 5.5 کروڑ روپیہ انہوں نے خورشید شاہ جیسے مؤثر آدمی کا واپس کیا کہ آپ کو 5ویں فلور پہ نہیں مل سکتا فلیٹ، اور 1 کروڑ روپے میں عمران خان کو دے دیا. کیوں؟ پینٹ ہاؤس دے دیا. کیوں؟ کہ عمران خان نے وزیر اعظم ہے نا، تو وہ اس نے کامیاب بننے والا ہے، ابھی بنا نہیں تھا، اب سے ریام خان کے دور میں تو ابھی نہیں بنا تھا. تو گویا اب وہ سارا ڈیزائن موجود ہے، تو وزیر اعظم کی حیثیت سے اس سے وہ پہیا لگانا ہے نا، تو اس کو 1 کروڑ روپے میں دے دیا. اب کتنے جیتیں کتنی مختلف ہو گئی عمران خان سے، یعنی جو آپ کے انفلوئنشل کوریڈورز ہیں، پاور کوریڈورز ہیں، ان کے ساتھ تعلقات. ویسے تو میں نے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے. تو یعنی یہ سارا کچھ بھی مختلف شہروں کے اندر جو مؤثر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی، اور مذہبی لوگوں کے ساتھ بھی، ہر طرف جو ہے نا وہ تعلقات ہیں. اب آپ سوچیں یہی مذہبی لوگ وہ ہیں جو رائے عامہ بھی بناتے ہیں. دیکھیں نا، میڈیا ہی نہیں رائے عامہ بناتا، مذہبی لوگ بھی رائے عامہ بناتے ہیں. طارق جمیل صاحب بھی بناتے ہیں. تو جو بھی مدرس ہے بہرحال اس کی رائے کا ایک مطلب وہ سیاسی رائے بھی دیتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو دیتے ہیں. اب فرض کریں کسی بھی جو تعلق ہے، آپ نے وہاں پہ ان کے ادارے کو 1 کروڑ روپیہ فنڈ دے دیا. اگر 1 کروڑ روپے میں ادھر پلاٹ دے دیا تو ادھر 1 کروڑ روپیہ فنڈ دے دیا، کیا فلیٹ دے دیا تو ادھر فنڈ دے دیا، تو ایک وہ معتبر تو دیتے ہیں. گھر میں درس کرا دیا تو اور بھی اعتبار ہو گیا. اب انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان تو بہت ہی نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں. تو آپ اخبار سے یقین کریں یا نہ کریں، آپ ٹیلی ویژن سے یقین کریں یا نہ کریں، یہ معتبر آدمی جب آپ کو بتائے گا، حضرت جی میں جب فرمائیں گے نہیں یہ جو انفلوئنشل بندہ، یہ جس نے آپ کو فنڈ دیے، یہ جب آپ کے حضرت جی کو جب بتائے گا تو حضرت جی یقین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب حضرت جی جب لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پروپیگنڈا ہے. اب آپ کو سمجھ آئے بیانیہ کیسے بنتا ہے. میں اصل میں یہ والا اس آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، اور اس کو کہتے ہیں وہ جو تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے جو شیطان کے مختلف حربوں کے بارے میں لکھی گئی ہے. اس میں ٹھگوں کا ایک طریقہ واردات لکھا گیا ہے کہ ایک شیخ ہوتے ہیں، شریف آدمی، وہی اب حضرت جی سمجھ لیں چلیں، ایک شیخ ہوتے ہیں اور وہ بکری خرید کے لاتے ہیں منڈی سے گھر کے لیے.
बकरी बहुत अच्छी लगती है ठगों को, वो कहते हैं यार किसी तरह बकरी शेख से निकालनी है। तो एक मिलता है उनसे, कहता है कि जी ये बकरी, वो कहते हैं बहुत अदब से एहतराम से पाँव को हाथ लगाता है, सारा कुछ जो तरीका होता है खुशामदियों का वो सारा करके ना कहते हैं शेख जी कुत्ता आपके साथ अच्छा नहीं लगता, कुत्ता आपके साथ अच्छा नहीं लगता। वो उसे 2-4 सुना के कहते हैं मैं बकरी पैसों की खरीद के लाया हूं, ये है मैं घर लेके जा रहा हूं। खैर वहां से आगे चले जाते हैं, एक और ठग मिलता है, ये आपस में सब मिले हुए होते हैं लेकिन गांव दूसरा होता है। वो ठग अब उनसे कहता है इसी तरह अदब एहतराम चाय पी के जाएं वगैरह वगैरह। आखिर में बात यह है कि जी ये आप कुत्ता बेचते नहीं है। तो उन्होंने पहले की निस्बत कम गुस्सा करके उसको डांटा। जब 3-4 दफा ऐसा ही हुआ ना, जब आखिरी बंदे ने ये बात कही ना, तो उसने वो बकरी उसको पकड़ा दी कि तुझे वैसे ही दे देता हूं। ठीक है, उन्हें अपने ऊपर जो है ना वो यकीन नहीं रहा उनके ऊपर। इतने बंदे तो झूठ नहीं बोलते, और मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने ये बात कही है। तो अब जब आप जाएं फैसलाबाद तो वहां के शेख जी भी आपको वही बात बताएं, वहां से लाहौर आए तो वहां के शेख जी भी वही कहानी सुनाएं, वहां से मुल्तान जाएं तो वहां से भी शेख जी से यही खबर मिले। तो बंदा अच्छा खासा ईमान के साथ यहां से जाएगा तो वापस तो शुकूक को शुबात लेके आएगा ना सर। और एक दिलचस्प बात, ख्वाब से जरा बेदार होता है महकूम, मगर फिर उसको सुला देती है हुक्मरान की शायरी। जी सर, मैं ये कह रहा था कि आप इसमें भी देखें कि एक तरफ रवायती उलमा भी आपकी दे रहे हैं, तहरीकी जो है ना तंजीम वो भी सारे दे रहे हैं, और बहुत अल्ट्रा मॉडर्न किस्म के जो दाइयाने दीन हैं वो भी इसकी सारी गवाही दे रहे हैं, क्योंकि उनके प्रोग्राम भी स्पॉन्सर होते हैं। ये है जी टेक्नोलॉजी ऑफ द यूथियोलॉजी। आपको अब समझ आई कि ये रियासत मदीना कैंपेन क्यों चलती है, क्यों कहा जाता है कि इमरान खान ने तो डॉक्टर इसरार अहमद ने जो बातें की थी, इमरान खान ने तो रुजू कर लिया था उस बात से। डॉक्टर ये सब खुलूस व इखलास के साथ सर, इसके पीछे कोई ऐसे आप जो है ना सुएजन में मुबतला होते रहते। तो बहरहाल जी बड़ी दिलचस्प चीजें थी और काफी पहलुओं पे बात हुई, तो इंशाल्लाह मजीद भी इसको कंटिन्यू करेंगे। इस प्रोग्राम में हमें इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।